اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری سن 2023۔ میڈم روحی عبید اور میں ہوں عبید علی، سینٹر فار کارڈی سائنسز۔ السلام علیکم۔ کیا سوال ہے آج کا؟ جی آج کا سوال ہے یہ ریکالز کیا ہوتے ہیں، تو ڈرگ ریکالز، ان کی ٹائپس، اس کے موضوع سے متعلق سوال ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریکال۔ کم جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنی گفتگو مکمل کر سکیں۔ ریکال کا مطلب دوبارہ اٹھانا، ریکال دوبارہ بلانا۔ کس کو؟ دوا کو۔ یہ ریکال کون کرتا ہے؟ یہ ریکال فارماسیوٹیکل کمپنی کرتی ہے جس نے دوا بنائی ہے۔ وہ دوا بنانے کا اختیار رکھتا ہے، قانونی اختیار رکھتا ہے، دوا بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کر سکتا ہے۔ اگر اسے کہیں سے اطلاع مل جائے کہ دوا میری خراب ہے، چاہے اس کی اپنی ٹیسٹنگ بتا دے بعد میں، چاہے اپنے کاغذات چیک کر کے اندازہ ہو کہ ہم نے غلط اس کو پاس کر دیا تھا، یا ہماری کمپنی کے اندر اس دن کچھ خرابی تھی جس دن یہ دوا بن رہی تھی وہ آلودہ ہو سکتی ہے، یا اس میں مکس اپ ہو گیا تھا، کچھ بھی وجہ تھی، یا اس کے پاس کمپلین آئی ہو مریضوں کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، نرسز کی طرف سے، اور کمپلین اتنا ویلیوبل ہو کہ اس کو ریکال کرنا پڑ رہا ہو، یا اس کو گورنمنٹ اتھارٹی نے کسی بھی بنیاد پر بتایا ہو کہ آپ کو ڈرگ ریکال کر لیں، تو کمپنی والنٹری ریکال کرتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں رضا کرانا، دوا کو واپس منگوانا، اسے ہم کہتے ہیں والنٹری ریکال۔ تو یہ کمپنی کرتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ریکال ڈسکس کیا تھا وہ آئی ڈراپس کا ریکال تھا، ایس ڈی کے آئی ڈراپس تھے، تو وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو امریکہ میں ریکال جی ہوا تھا، جو یو ایس میں ریکال ہوا۔ اس میں ایک جان بھی گئی تھی جی مریض کی۔ آج ہم ریکال ڈسکس کرنے جا رہے جی ہیں جو لیٹسٹ ریکال ہے، جو اگر ہم گوگل کریں تو ہمیں کل کی ڈیٹ میں ملے گا، تو وہ ڈسکس کیجیے۔ تائیوان میں ہوا ہے، اور ڈرگ کا نام ہے ٹارگوسیٹ انجیکشن، اور جو اس میں مالیکیول ہے وہ ہے ٹیکو پلانن۔ یہ بیسیکلی ایک اینٹی بایوٹک ہے۔ ٹیکو پلانن اینڈ ٹارگوسیٹ انجیکشن، مینوفیکچرڈ بائی سنوفی ایونٹس، اور یہ ہے فرینچ کمپنی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سائٹ ان کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سائٹ اٹلی ہے کہ فرینچ ہے۔ بہرحال اس اے بگ کمپنی، از اے امپورٹنٹ پارٹ آف از اے اینٹی بایوٹک۔ اور یہ جو اینٹی بایوٹک ہے یہ وہ تمام بیکٹیریا کے لیے جو کہ ریزسٹنٹ رکھتے ہوں اینٹی بایوٹک سے، ان کے لیے یہ دوا ہے، یہ امپورٹنٹ ڈرگ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا نا یہ 2022 میں بھی اکتوبر میں ریکال ہوا تھا، اور یہ ورلڈ وائڈ ریکال تھا، اور یو کے میں اور ورلڈ وائڈ ہوا تھا۔ اور اس کی جو وجہ تھی وہ اس میں ٹاکسنز میں ملا تھا، اس انجیکشن میں۔ ہاں یہ گلوبل ریکال تھا۔ گلوبل ریکال تھا۔ تو یہ کہاں پہ ملا تھا؟ یہ یو کے میں پیشنٹس کو جب ایڈمنسٹر کیا گیا تھا تو ان کو ہائی فیور ہوا تھا، چلز ہوئے تھے، اور جب اس کے پروڈکٹ کے ریٹین سیمپلس ٹیسٹ کیے گئے تھے تو ان میں ٹاکسن ملا تھا۔ جی تو یہ 4 مریضوں کا واقعہ ہے یو کے کا، جو میری اطلاع ہے۔ جی یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور پھر گلوبلی پھیل گیا تھا۔ تو اور اس میں جب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو انویسٹیگیٹ میں انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا، اسے کہتے ہیں اینٹی ٹاکسن ٹیسٹ۔ اس میں ان کو ٹاکسن بڑے ہوئے ملے تھے۔ جی تو اینڈوٹاکسن کو ذرا عام آدمی کے لیے ذرا اچھا، اینٹی کا مطلب ہوا کہ زہر، ایک ہے اینڈوٹاکسن اندرونی زہر، ایک ہے ایکزوٹاکسن بیرونی زہر۔ تو جو بیکٹیریا ہے جب وہ گرو کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ نشو نما کرتا ہے، کسی بھی جگہ غلطی سے چلا جائے، انجیکشن میں چلا گیا، سپوز جس طرح کا یہ انجیکشن تھا اس میں چلا گیا، تو بیکٹیریا گرو کرے گا۔ جب گرو کرے گا تو گرو کرنے کا مرے گا بھی، انتقال بھی کرے گا، تو اس کے ڈیڈ پارٹیکل وہ پروٹین نیچر ہوں گے۔ وہ گرو کے دوران وہ کچھ ٹاکسن ریلیز کرتا ہے، کچھ ایکسو ہوتے ہیں، کچھ اینڈو ہوتے ہیں۔ یہ ٹاکسن جب کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے ہم کہتے ہیں پیروجن ٹیسٹ یا لال ٹیسٹ، اس ٹاکسن کی ایک مخصوص لمٹ ہے، پرمیسیبل لمٹ۔ اگر اس سے بڑھ جائے، عمومی طور پہ گرام نیگیٹو میں ہے یہ، اور وہ تو پھر وہ کرتا ہے انافائلیٹک شاک کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہوتا ہے، فیور، اور یہ ڈیتھ بھی کاز کر سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا سیویئرٹی، اور کون ریسیو کر رہا ہے، کیا سیویئرٹی ہے۔ تو اینٹی جو ہے اس میں ٹاکسن لیول پایا گیا تھا، ویدر اٹ از اینٹی ٹاکسن اور ایکزوٹاکسن اور دا ڈیڈ باڈی آف دی بیکٹیریا، بٹ اٹ واز اسٹیبلش ہوا تھا کہ یہ اس میں ٹاکسن موجود ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسیپٹکلی آپ جہاں بنا رہے ہیں یا اسٹائل پروڈکٹ، وہاں پر کیوں پیروجن پہنچ سکا، کیوں بیکٹیریا گرو ہوا،
کیسے رسک اسیس کیا تھا, کیسے وہاں سے نکل گیا, وہ آپ کی انوائرمنٹل مانیٹرنگ کیسے فیل ہو گئی, کیونکہ اٹس ناٹ اے بی سی کمپنی, اٹس سنوفی ایونٹس, از اے بگ کمپنی. ایک ہسٹری ہے پاسچر کی, اس کی فرانس کی, اور اس کے بعد یہ فیلئرس جو ہے وہ اس میں بھی ہوا, اکتوبر میں ہوا. چلیں اور جو کل جو ریکال ہوا ہے اس میں تائیوان میں, تو اس کی وجہ کو بھی ضرور شیئر کیجیے. نہیں, اس کی وجہ آپ بتائیں. اس کی وجہ بھی بڑی الارمنگ ہے, اور یہ وجہ جو ہے وہ اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے جی کس تو, اور پبلش ہوئی ہوئی یہ وجہ ہے. وی ڈونٹ نو واٹ از دا ایکچوئل ریزن, اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, بٹ دا ریزن جو کہ پبلش ہوا ہے وہ یہ والا ہے. یہ اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ ٹیکو پلاننگ میں ایک واٹر سالبل کورٹیکوسٹرائڈ میتھائل پیٹنسولون ہیمیسکسینیٹ, اس کی کنٹامینیشن ملی ہے. اچھا, جبکہ یہ میتھائل پیٹنسولون, یہ کورٹیکوسٹرائڈ, یہ خود گروتھ پروموٹنگ ہے, تو یہ بڑا ہی الارمنگ سچویشن ہے. اب میتھائل پیٹنسولون ہیمیسکسینیٹ بیسکلی یہ استعمال خود جو ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا باڈی ہائپر ایکٹیو ہو جائے, ریسپائریٹری سسٹم ہائپر ایکٹیو ہو جائے, آپ کا برین میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو جائے, اس کو دبانے کے لیے ہوتا ہے, یعنی ویری کریٹیکل ڈرگ میتھائل پیٹنسولون ہیمیسکسینیٹ. سوال ویسے ایک بات یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس واٹر سالبل کورٹیکوسٹرائڈ میتھائل پیٹنسولون ہیمیسکسینیٹ وہاں پہ کیا کر رہا تھا, جہاں پہ یہ انجیکشن بن رہا تھا وہاں وہ کیسے کنٹمنیٹ ہو گیا. اب وہ منیمم کوانٹٹی ہے کہ میکسیمم کوانٹٹی ہے, یہ منیمم میکسیمم جو ہے وہ بڑی عجیب بات ہے, لیکن یہ کنکلوڈ پبلش ہوا ہے کہ جی اس میں میتھائل پیٹنسولون ہیمیسکسینیٹ کنٹامینیٹڈ تھا, اس سے آلودہ تھا یہ اینٹی بایوٹک. اب یہ میری نظر میں بہت بڑا فیلئر ہے کہ ایک کمپنی کے پاس یہ دو ڈفرینٹ کمپاؤنڈ دونوں آپس میں کیسے مکس اپ ہو گئے یا کیسے کنٹامنیٹ ہو گیا, کیا چیز آپ نے اکٹھے استعمال کر لی وہ کہ وہ دونوں جگہ پہ پہنچ گیا, اور وہ مائکروبیل گروتھ کو پروموٹ ہوا, اور مائکروبیل گروتھ پروموٹ ہوئی تو پھر ٹاکسن ریلیز ہوا, اور جب ٹاکسن ریلیز ہوا تو پھر لوگوں کو اس کے نقصان دہ اثرات سہنے پڑے, اور پھر آپ کا بھی ریکال کرنا پڑا, اسے گلوبل ریکال. تو بہرحال جی اب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ریکالس کیا ہے. ریکال ٹائپ 1 کسے کہیں گے, ٹائپ 1 کلاس 1 ریکال. کلاس 1 ریکال وہ ہے جس میں لائف تھریٹنگ ایشو ہے یا جو ڈیتھ تک لے کے جا سکتا ہے, جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو یہ ہائیسٹ لیول ہے. انجیکٹیبل میں مائکروبیل کنٹامینیشن مینس اٹس اے کلاس 1 ریکال, اور خاص طور پہ یہ تو بعض دواؤں کا جو آپس میں مکس اپ ہے تو وہ ہم کلاس 1 ریکال اسے کہیں گے جس میں جان جانے کا خدشہ ہو, اور جس میں جان جانے کا خدشہ نہ ہو, زخمی ہونے کا خدشہ ہو, ریورسیبل ہو تو کلاس 2, اور جو وہ بھی نہ ہو تو کلاس 3 کہتے ہیں. کاسمیٹک ایشوز ہوں وہ کلاس 3 ریکال. ویسے ریکال جو ہے نا وہ کئی لیولس کے ہوتے ہیں. اگر مریض کے پاس سے اٹھوا رہے ہیں تو اپ ٹو دا پیشنٹ لیول, بعض میں ہم صرف ڈسٹریبیوشن سے اٹھواتے ہیں, اور بعض میں جو ہے ہم فارمیسی سے اٹھواتے ہیں, بعض میں ہاسپٹل سے اٹھواتے ہیں, بعض میں ہم ڈاکٹر, نرسز, پیشنٹ سب کو انفارم کرتے ہیں, ٹی وی پہ چلاتے ہیں, وہ جس طرح کا خطرہ ہے جو خطرے کی نیچر کے بنیاد پہ اسی لیول کا ریکال ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں 2022 کا ڈیٹا تو مور دین 1321 ریکالز ہوئے ہیں یو ایس ایف ٹی اے میں, جس میں سے کلاس 1 ریکالز جو ہیں وہ 83 ہیں. 1300 ریکال ہیں یو ایس سے زیادہ, اور کلاس 1 کتنے؟ 83. دیکھیے جی 83. اچھا پھر اس کا مطلب یہ کہ ریکال از اے مورل آبلیگیشن, اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ایز اے مینوفیکچرر کہ ہم اس کو غلطی پائیں تو ریکال کریں. اور پہلی بات تو بھائی ریکال ہونا نہیں چاہیے, مطلب کیوں ہوا, کیسے چلا گیا, مارکیٹ تک کیسے پہنچ گیا, اور پہنچ گیا تو فوری طور پہ رسپونڈ کیا جائے امیڈیٹلی. اور بڑی حیرت انگیز کی بات ہے اگر امریکہ میں 1300 ریکال ہوئے اور یہاں پہ اتنے ریکالس نہیں ہیں, تو ہم یا تو ان سے اچھی کوالٹی بنا رہے ہیں یا پھر ہم ان سگنلس کو امپورٹنس نہیں دے رہے. ایک اور بات ہے کہ دیکھیے ریکال جو دنیا میں جو ریکال کا جو ایڈورٹیزمنٹ چھپتا ہے نا, اس میں وجہ لکھا جاتا ہے کہ کیوں ہوا. پاکستان کا ریکال اور دنیا کے ریکال میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو پاکستان میں ریکال کا چلو کلچر شروع ہو رہا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس میں ہم ابھی بھی بدنیت ہیں. ہم نہیں لکھتے وجوہات کیا ہے, اور ڈیمیج ہوگا تو بندہ کہاں جائے گا, اور کیوں ہو گیا. جب تک کیوں کو آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے نا, آپ کل نہیں سیکھیں گے, اپنی اگنورینس ختم نہیں کریں گے, آپ نیگلیجنس ختم نہیں کریں گے, تو کل ختم کرنے کے لیے آپ کو سب سیکھنا پڑے گا. تو ریکال میسج آپ کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے لیسن لے سکیں اور آگے وہ ریگریس نہ ہو سکے. مورل آبلیگیشن ہے جی, اس اے مورل آبلیگیشن فار ایوری ون کہ کوئی ہے تو بتائیے, کمپنی خود آگے بڑھے. گورنمنٹ ریکال نہیں کرتی جی, آخری بات میں کر لوں, گورنمنٹ ریکال کی ریکویسٹ کرتی ہے دنیا بھر میں, گورنمنٹ سیز کرتی ہے. جب سیز کرے گی تو کورٹ میں ختم ہوگا. ہم دونوں اس موضوع کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ سیزر بنتا ہے. میرے سے بہت شکریہ جی, مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. بہت شکریہ, السلام علیکم.